مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فمن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یامر بالفحشاء والمنکر۔ صلوات بآواز بلند پڑھ دیئے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے ذرا مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ دعا گو خالق دو جہاں آپ سب کا یہاں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بھائی عابد علی ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد والے محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مالک ان کی اور بھائی ساجد کی والدہ بیمار ہے، مالک انہیں بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مالک بانیان کے بھائی عابد علی ان کے بچوں کے اور جو حاجات لے کے آپ تشریف لائے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ آپ کی توجہ لینے کے لیے ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ مجلس کا موضوع پیچھے لکھا ہوا ہے، علمدار کربلا۔ کوئی تو ہے جو کربلا کا علمدار ہے، ہائے ہائے، جو علم کو ہی اپنے نام کر لے اس کمال کو عباس کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا ہے۔ میں بس جلدی ایک دو جملے کہہ کے آپ سے دعا لیتا ہوں اور سمیٹنے کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ دائیں بائیں دیکھنے والا چکر جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو سب دائیں بائیں دیکھیا نا تو میں سپیکر لے کے بیچ آگے کھلو جانا جے، تو بس آپ نے توجہ سے سننا۔ میں پہلا جملہ کہہ کے آج کی مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ زبان حسین سے نکلے ہوئے جملے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے غور سے سنو، اچھا لگے تو ہاتھوں کو بلند کر کے بتانا۔ زبان حسین سے نکلے ہوئے جملے جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتے ہو اس کمال کو عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے، جسے بات اچھی لگے وہ بول پڑے حیدری۔ شروع کریں بات کو، پھر تو نہیں بند کرنا اسے۔ زبان حسین سے آپ نے غور فرمانا جناب، اگر جب سے میں ایک بندے کا نام لینا سے میں نے شروع کیا نا تو پھر بات آگے عبدالرحمن چلی جائے گی۔ زبان حسین سے نکلے ہوئے جملے جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتے ہو اس کمال کو عباس کہتے ہیں۔ جملہ اچھا لگے تو میرے ساتھ سیدوں نے بولنا ضرور ہے کہ مشکلوں میں حسین کو علی سے بھی پہلے یاد آئے اس مشکل کشا کو عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کی زندگی ہو جو مشکلوں میں حسین کو علی سے بھی پہلے یاد آئے اس مشکل کشا کو عباس
نعرہ اس طرح لگاتے امامیہ کالونی ہے میرے اپنے بیٹھے سارے اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگانا مل گئے حیدری یا تو ہزاروں کا اجتماع ہے اور بندے چپ کر کے بیٹھ گئے میرے مولا علی کا نعرہ اتنا باکمال ہے ہاتھوں کو اٹھاؤ ہوتا گیا اس مسئلے کو حل کیا تھا ابو ذر سلمان نے ابو ذر کہتا سلمان جب بھی نام علی آتا ہے تیرے ہاتھ بھی بلند ہو جاتے ہیں اور سلمان کہتے ابو ذر اس لیے میں نے جو الاسط پہ اور قدیر پہ علی کی ولایت کا عہد لیا آئے ہائے یہاں علی کے نام پہ ہاتھ وہی اٹھاتا ہے کل ایمان کل قرآن اب سلامت ہے اب آپ نے غور سے سننا آئے جسے غلام کہنے کا حوصلہ جس کا ہاتھ نیچے نہ مجھے دکھ ہوگا میں نام لینے بولوں گا فلاں بندے تو کیوں نہیں بولا خیر ہو تو پھر جملہ نہ ہو جو بغیر بازوؤں کے بے سہاروں کے بازوؤں کو تھام لے اس کمال کو عباس کیسے آئے ہائے یار جب آپ کی زندگی رہا ہے جناب سلامت رہے جان بھائی پیاری بات کر رہا ہوں جو بغیر بازوؤں کے بے سہاروں کے ہائے ہائے یہ موضوع کیا لکھا پیچھے علمدار کربلا لو جی جیڑا بندہ موضوع سننا جانتا نا اسے مرتضی پیغام دینے لگا اتنا بڑا پیغام تاریخ اسلام میں آقا جان 4 علمدار گزرے ہیں موضوع ہے علمدار بس آپ کی زندگی اسلام میں 4 علمدار گزرے جناب حمزہ جناب جعفر طیار مولا علی مولا غازی یہ 4 علمدار ہیں اسلام کے جب تک علم 3 علمداروں کے پاس تھا ہاتھ نیچے تھا علم اوپر تھا ہاتھ نیچے تھا علم اوپر تھا لیکن جب علم حضرت عباس کے ہاتھ میں آیا ہاتھ اوپر ہو گیا آئے ہائے جسے بات اچھی لگی وہ تو بول پڑا ہے دیکھو اس ملک میں میں لے کے آیا سب سے پہلے کیونکہ وقت ہوتا ہے تھوڑا پڑھنے والے ہوتے ہیں زیادہ جب تک عالم اسلام 3 علمداروں کے پاس تھا ہاتھ نیچے تھا علم اوپر تھا جب میرے مولا غازی کے پاس آئے جن کے گھروں پہ علم لگا بولتے بولے گے ہاتھ اوپر ہو گیا علم نیچے ہو گیا اچھا لگے تو کالونی ضرور بولے جب تک علم 3 علمداروں کے ہاتھ میں تھا اسلام کے پرچم کے نیچے منافق منڈلاتے رہے لیکن جب علم عباس کے ہاتھ میں آیا اس علم کے نیچے فقط کرار آیا مل گئے قبلہ صاحب نے سرکار عباس کی شان کا پڑھنے کا انکار لگا دیا میں 4 مصرعیں آپ کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں سرکار عباس کے بازوؤں کی شان میں کہ سرکار کے بازوؤں کی کیا شان ہے عرض کرو توحید کی تلوار ہے عباس کے بازو توحید کی تلوار ہے عباس کے بازو شبیر کی دستار ہے عباس کے بازو کاٹو گے کہاں تک تم عباس کے بازو یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو سلامت ہے کوئی آپ نے غور فرمایا اچھا میں اب کربلا ہوئی کیوں سرکار عباس علمدار کربلا ہے تو فون بات جو سن رہی ادھر میرے سپیکر ٹھیک کر کے میں جملہ کھاڑا رہا جلدی جب تک علم 3 علمداروں کے ہاتھ میں تھا اس علم کے نیچے منافق آئے ہائے جب علم مولا غازی کے پاس آیا اس علم کے نیچے فقط کرار آئے ہیں میں کسی مولوی کا فرمان نہیں اپنے 5ویں بادشاہ کا فرمان پڑھنے لگا جسے اچھا لگے وہ ضرور بولے امام کہتا تو سن کے دل سے ایک مرتبہ علم عباس کو پکڑ کے جو دے تجھے لگے گا عباس کے دامن کو پکڑ لیا ہوگا شاباش
शाबाश शाबाश, सिमट गई मेरे से की बात, मैं जल्दी करने लगा। अब गौर करना, जब अलम जनाबे जाफर तैयार के पास था, मेरी तरफ देखना, कोई गल नहीं, ध्यान जानना क्या रहेगा, जब तक अलम जनाबे जाफर तैयार के पास था, इस्लाम के परचम पे लिखा हुआ था ला इलाहा। जब परचम हजरत अली के पास आया, इस पे लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन जब आया हजरत अब्बास के पास आया, इस पे लिखा गया अली अल्लाह। जल्दी जल्दी कर, आप सलाम। आप सलामत हो। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, जनाबे सैयदा कायनात की वो हकीकत है, इसे समझ के दाद देना। मैंने एक बंदे को मैं नाम से जानता, शादी सैयदा कायनात की वो हकीकत है, हर वजूद ने बतूल से कुछ न कुछ मांगा है। ये आपने गौर नहीं फरमाया, कोई बात नहीं। हर वजूद ने बतूल से कुछ न कुछ मांगा है। हद हो गई, अल्लाह ने खल्क करके बतूल से हिजाब मांग लिया। चलो कोई बात नहीं, तू सोना के सारे बच्चे बात ने तो ठीक लिए, फिर हाय हाय आपकी जिंदगी हो। हद हो गई, वो खालिक है ना, उसने खल्क करके बतूल से हिजाब मांगा। हिजाबुल्लाह कौन है? चलो जिसको पता है वो तो बोलेगा। हिजाबुल्लाह कौन है? पाक बीबी है ना, उसने हिजाब मांगा। मुस्तफा ने बतूल से किसा मांगा। हाय हाय, जिन्हें हदीस किसा याद है, ईदीनी बिल किसाइल यमानी फकत देनी पे, मुझे अपनी किसा दे। उसने हिजाब मांगा, मुस्तफा ने किसा मांगी। अली ने बतूल के हाथों का सिला हुआ कुर्ता मांगा। कोई बात नहीं, आप जरा समझ के दाद देगा। जब तक जनाबे अली की शादी नहीं हुई थी ना जनाबे सैयदा से, उस वक्त तक जनाबे अली जंगों में ज़िरा पहना करते थे। आपने गौर नहीं फरमाया, जब हुई ना सैयदा से शादी, सैयदा ने आके कहा या अली कोई ख्वाहिश है, का एक हसरत है, अपने हाथों से कुर्ता बना दे। का क्या करना है? अपने बदन पे रखूंगा। जब कुर्ता बना, अली ने कहा आप ज़िरा नहीं पहननी, मुझे बतूल का कुर्ता काफी है। हज़रत अब्बास को समझ के बोलेगा सलाम है। अली को एक कुर्ता सी के दिया अब्बास के पास। अब बताओ हकीकत अब्बास क्या हो? शाबाश शाबाश, जुमला इससे भी ज्यादा गिनती है। सारी जुमला इससे प्यारा कहने लगाओ, अच्छा लगे तो बोलना जरूर है। अगर मैं पढ़ना शुरू हो जाऊँ ना कि किस किस ने क्या मांगा, अल्लाह ने हिजाब मांगा, मुस्तफा ने किसा मांगी, अली ने कुर्ता मांगा। अब गौर से सुनना, सलमान ने दर मांगा है। दरे बतूल पे बैठा रहा। फिजा ने सहन मांग लिया, जिब्राइल ने चक्की मांग ली है, मीकाईल ने झूला मांग लिया है। हाय हाय, एक एक चीज पढ़ने लगूं तो बड़ी दूर चली जाएगी बात, लेकिन हर वजूद ने सैयदा से कुछ ना कुछ मांगा। जो बंदा कहता ना कि मैं आजादार हूँ, वो इस मौजू को ज़हन में रखे। अलमदार आजादार, अलमदार आजादार। जो अब ना बोला वो मजलिस में आया ही नहीं। कायनात के हर वजूद ने बतूल से कुछ ना कुछ मांगा। 18 साल की जिंदगी में बतूल ने अल्लाह से दो चीजें मांगी, एक अलमदार मांगा, दूसरा आजादार। एक अलमदार मांगा,
دے دے اور سب کی قبول ہے، نہ بھی دو تو میں راضی بیٹھا ہوں، لیکن جملہ اچھا لگے تو میرے ساتھ آپ نے شادی میں بڑے بزرگ چھوٹے جوان میں سارے جاننا دے میں فقیر شاہ جی بس بندے کو ٹور کے آ جائے گا جڑا جملے تو نہیں بولے گا دو وجود مانگے ایک عالمدار مانگا دوسرا آزادار مانگا کیونکہ مانگا بطول نہ تھا اس لیے عالمدار کا بھی ہاتھ بلند آزادار کا بھی آپ سلامت رہے جسے بات اچھی لگ رہی ہے یہی وجہ ہے علمدار کا بھی ہاتھ اچھا میں آپ کو ایک بات سنا آپ سلامت ہیں بزرگ کی زندگی ہو میرے مولا سے سادات مومنین پوچھا گیا بسم اللہ سید میں جملہ کہتا پوچھا گیا میرے پانچویں مولا سے جعفر جوفی نے پوچھا تھا پیدا ہونے میں اور خلق ہونے میں فرق کیا ہے نہیں جملے کو سمجھ کے نہ دینا ماتمیوں سے خطاب ہے پیدا ہونے میں اور خلق ہونے میں فرق کیا ہے میرے امام کہتے ہیں جعفر جوفی جو بھی پیدا ہوتا ہے اس پہ موسموں کا اثر ہوتا ہے جو خلق ہوتا ہے اس پہ موسموں کا اثر نہیں ہوتا کلونی والوں اگر حافظہ اچھا ہے تو پھر یاد کرو بی بی نے یہ نہیں کہا تھا اللہ قوم پیدا کرے گا بدول نے کہا اللہ قوم خلق کرے گا یہ وہ بیٹھے ہیں جن پہ موسموں کا اثر آئے ہائے بارش ہو تو یا حسین ہے گرمی ہو تو یا حسین ہے سردی ہو تو آپ کی زندگی ہو علمدار کا بھی ہاتھ بلند ہے آزادار کا بھی اور آزادار کا ہاتھ ہمیشہ بلند رہے گا یہ حسین کے آزادار ہے ان پہ موسموں کا اثر نہیں ہوگا ابھی جتنی مرضی بارش ہو جائے طوفان آ جائے کیا زیارت چھوڑ کے جاؤ گے عقل تو کہتی ہے موسم میں بیمار ہو جاؤ گے عقل کہتی ہے بیمار ہو جاؤ گے عشق کہتا پھر موقع بھی نہیں ملے گا بے شک کرونے کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے کرونا لو جی میں گل کر لگا جے میں نے کرونا یہ جو لانچ ہوا ہے نا اس کے لانچ ہونے سے پہلے لکھنؤ میں نے یہ جملہ کہا تھا حدیث پڑھی تھی پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے اس کے ملینز میں ویور گئے ہیں اللہ کرے میری امامیہ قانونی سمجھ کے نہ دے حدیث ہی یا سنی شادی نہیں ہوتی سرکار فرماتے ہیں لا یعصب اللہ هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی ابن ابی طالب مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ مخلوق پر عذاب نہیں کرتا مگر ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے کرتا ہے جو علی کی فضیلتوں کو گھٹاتے ہیں تھوڑی زندگی ہوئے کلونی والوں اگر کوئی کلونی میں علی کی فضیلت گھٹاتا نظر آئے نا گربان سے پکڑ کے اتار دینا کہنا کہ ایسا نہ ہو تیری وجہ سے ہم پہ بھی عذاب آ جائے مل کے اے علی چلو میں ایک جملہ اور کہہ کے چیک کر لیتا ہوں کس انداز سے سننا چاہتا ہوں پانچویں مولا مولوی کا بیان نہیں پانچویں بادشاہ کا جو میرے مولا کے فرمان پہ نہ بول سکتا وہ کرنے کیا آیا ہے آگے ایک بندے نے پوچھا میرے مولا سے کہ
مولا اگر میں آپ سے کہوں کہ چند لفظوں میں حضرت عباس علمدار کی تعریف کیجئے، اتنا کہنا تھا، میرے پانچویں امام اٹھ کے کہتے بندہ خدا تو نے انصاف ہی نہیں کیا، عباس اور چند لفظوں میں اگر باقر العلوم ساری زندگی شان عباس پڑھتا رہے۔ اللہ مولا عباس کی شان کا حق ادا، بندہ قدموں پہ گر گیا کہ مولا کوئی ایک جملہ، لو جی سیدہ نے میں نہ لینے شروع کرا رہا، ادھر ایک ایک بندے دے، شاہ صاحب تو لے کے جو آخری بندے تھا، جو میری نظر میں ہے، میں نے نام لینے شروع کیے تو میرے 25 منٹ گزر جائیں گے۔ میرے مولا نے جو عباس بتایا ہے، اگر کسی کا ہاتھ نیچے رہا جب اینو بڑا تو کھوئے گا کہ اجازت اس نے مجھے اس جملے پہ دھار نہیں دی، مولوی کا نہیں، مولا کا حکم ہے کہ کون عباس، میرے پانچویں امام کہتے ہیں وہ عباس جس کا نام رکھ کے اس کے نام کی تسبیح بطول خود کرے۔ شاباش شاباش، اور کیمرے میں ذرا گھما کے دے، کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا، سارے بولو ہائے نبی۔ کوئی لطف آیا کہ نہیں یار؟ یار اگلے جملے تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سید آپ کی زندگی ہو، جو جملے پہ بول پڑا اس بندے کو سلام ہے کہ جس کا نام رکھ کے، سید جس کا نام رکھ کے، نام رکھا کس نے تھا یاد آیا؟ سیدہ نے، جس کا نام رکھ کے اس کے نام کی تسبیح بطول خود کر، اس کمال کو لو جی۔ اگر اس جملے پہ آپ بولے نا تو اگلے اتنے فضائل میرے پاس کے ختم ہی نہیں ہونے۔ جناب علی علیہ السلام بلا تشبیہ ایک دن اپنے سر پہ محمد والی دستار باندھنے لگے، آئینے کے سامنے جملے کو سمجھ کے داتے تحت نظر ساری سر ہے، اگر ہاتھ نیچے رہا مجھے دکھ ہوگا۔ علی مولا آئینے کے سامنے آئے نا، علی مسکرائے، آئینہ دیکھ کے مسکرائے۔ سلمان محمدی کہتا ہے یہ تو اپنی خواہش سے ہلتے نہیں، کوئی کام کرتے نہیں، آج مسکرا رہے ہیں، اس میں کوئی راز والی بات ہے۔ دوڑتے ہوئے سلمان قریب آئے، مولا مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے دیکھنا کوئی ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا، جسے بات اردو میں سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ضرور بولے۔ سلمان کہتے ہیں مولا مسکرا کیوں رہے ہو؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں سلمان عبادت کر رہا ہوں۔ سلمان عبادت کر رہا ہوں، کا کیسی عبادت؟ کا تجھے فرمان مصطفیٰ یاد نہیں؟ النظر الی وجہ علی، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو آئینے میں کون نظر آ رہا تھا؟ نہیں آپ غور نہیں فرماتے، اپنا سمجھ کے نا کہ چلو اپنا بندہ ہے تو خیر قانونی دا سنگت اللہ دن داد نہیں دے گے۔ جب سرکار عباس دنیا میں نہیں آئے نا تو جی فضائل کا جملہ جیتے جو کوئی سمجھ گیا تو بڑی داد ہے۔ 4 شعبان کو بظاہر عباس دنیا میں آئے، کمبر لے آگے مبارک ہو، عباس آگے، سرکار نے سر پہ دستار محمد پہنے کا ارادہ کیا، سلمان محمدی آئینہ لے کے سامنے آئے۔ لو جی ہون جڑا نا سجے کھبے ویکھدا پیا ٹائم ضائع کر رہے، سامنے آئینہ کیا، علی مولا نے اللہ والے ہاتھوں سے آئینہ پکڑا۔ چلو کوئی بات نہیں، جو علی کو ید اللہ مانتا اس کا ہاتھ اٹھ گیا ہے، جس کے ذہن میں ہے کہ اللہ ہاتھوں والا ہے چپ کر کے بیٹھا رہے ہیں۔ آئے ہیں جناب علی نے آئینہ لیا، لے کے رکھ کے الٹا کر کے کہا سلمان جی سورت رحمان۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہر جملے پہ داد نہیں ملتی ہے۔
कहा मौला आईना क्यों नहीं देख रहे? कहा आज के बाद आईना नहीं देखना। कहा मौला वजह क्या है? कहा कमर ने बताया नहीं, अब पास आ गए, आज के बाद अली आईना नहीं चेहरा है शाबाश शाबाश शाबाश। कोई समझ आई कि नहीं? कम सर्फ भी तो साथ होते थे ना। सूरह मोमिनून छोटी है, मुनाफिकून इतनी लंबी है। बंदा पढ़ लगे तो 5 मिनट सिर्फ मुनाफिकून भी नहीं मुकती। तो कितने मुनाफिक हो गए जो रसूल के दाएं बाएं बैठते होंगे? ऐसे ही है ना। तो मैं एक जुमला कहता हूँ। मुनाफिक उठा, उठ के कहता या अली आपका चेहरा देखना इबादत है? क्या रसूल ने कहा नहीं था? अली की मोहब्बत इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। कम सर्फ कहता है या अली आपका चेहरा देखना आपकी इबादत है या अल्लाह की इबादत? अली का इतनी सी बात मुनाफिक तुझे समझ नहीं आई? अगर चेहरा मेरा